پروسیس جس طرح ابھی تک چل رہا ہے اس میں تھوڑی سی سست روی آئی ہے، کیونکہ ڈویژن کے ذریعے کچھ اراکین ایسے بھی تھے جس پر ہم نے دیکھا کہ ابتدائی طور پر جب ووٹنگ ہو رہی تھی اسپیکر ایاز صادق سے درخواست بھی کی گئی کہ کچھ اراکین بیمار ہیں اور ضعیف ہیں، وہ چل نہیں سکتے، تو غالباً اس وجہ سے بھی تھوڑا پروسیس سست روی کا شکار ہے. لیکن جو صبح تقریب ہونی ہے اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بتائیے گا. بالکل، پہلے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید اپوزیشن جو ہے وہ تمام شکوں میں ووٹنگ کے عمل میں وہ حصہ لے، تو شاید اس میں وہ ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جائے شکوار وہ منظوری میں، لیکن جو کہ اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی، انہوں نے حصہ ہی نہیں لیا، تو اس کے بعد اب یہ پروسیس تھوڑا جلدی ہونے کا امکان ہے. تو جو ٹائم 8:30 بجے کا ایوان صدر میں تقریب کا تھا، اب وہ چینج ہو کے صبح 6 بجے ہو گیا ہے. 5:30 سے 6 بجے کے میسیجز ہمیں آ گئے ہیں کہ آپ ایوان صدر پہنچیں. اس دوران وہاں پر ایک تقریب ہوگی جس میں صدر مملکت آصف علی زرداری دستخط وہ کریں گے، اور اس کے بعد یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ باقاعدہ آئین کا حصہ بن جائے گی. اور اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو قومی اسمبلی کا ایوان ہے وہاں پر حکومتی سائٹ کے اوپر ایک لائن لگی ہوئی ہے. ابھی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً نصف کے قریب لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنا ایک طرح کا ووٹ کاسٹ کیا ہے، وہ اپنی لابی میں وہ جا چکے ہیں. اپوزیشن کے جو ارکان ہیں وہ اس وقت ایوان میں موجود ہیں، ان کی تعداد 12 ہے. پہلی 2 شکوں کے اوپر انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا. اور ابھی جو ڈویژن کا عمل ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو حق میں ہے وہ ترمیم کے وہ ایک لابی میں جاتے ہیں، جو وہ حکومت کی لابی وہ کہلاتی ہے، اور اپوزیشن والے جو مخالفت کرتے ہیں وہ دوسری اس کے بالکل اپوزٹ جو لابی ہے اس طرف جاتے ہیں. دونوں دروازوں کے اوپر، داخلی دروازوں کے اوپر، لابی کے داخلی دروازوں کے اوپر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا عملہ موجود ہوتا ہے جن کے پاس باقاعدہ رجسٹر ہوتا ہے. جو بھی ووٹر جاتا ہے وہ اپنا قومی اسمبلی کا ایک شناختی کارڈ، جو یہاں کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ قومی اسمبلی کا وہ دکھاتا ہے، وہ اس رجسٹر کے اوپر درج ہوتا ہے. اس کے بعد وہ ایم این اے سائن کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی لابی میں وہ چلا جاتا ہے. جب یہ ڈویژن کا عمل مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد دونوں سائڈ کے جو ایم این ایز ہیں وہ واپس ایوان میں آتے ہیں. اس کے بعد جو رزلٹ ہوتا ہے اس کی اناؤنسمنٹ اسپیکر جو ہے وہ کرتے ہیں. اس وقت میں آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بتاؤں کہ ایک بڑا یہ طویل جو عمل ہے سینٹ سے پاس ہونے کے بعد 11:30 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس رات کو وہ شروع ہوا تھا. اس کے بعد تمام پارلیمانی لیڈران نے، جس میں اپوزیشن کے اراکین بھی شامل ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی شامل ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن شامل ہیں، انہوں نے بھی اپنی آراء کا اظہار کیا، خطاب کیا تمام لوگوں نے. اور اس کے بعد جا کے جب اس کی باقاعدہ یہ تحریک پیش ہوئی 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے، جیسے ہی وہ ٹیبل ہوئی اس کو پیش کرنے کی تحریک وہ پیش ہوئی تو اپوزیشن نے اس کو اپوز کیا. اور اس کے بعد جب اسپیکر نے وہ کاؤنٹنگ وہ کروائی تو اس کے ترمیم پیش کرنے کے حق میں 225 لوگوں نے ووٹ دیے، اور دوسری طرف نہ پیش کرنے کے لیے 12 لوگ کھڑے ہوئے اپوزیشن کے. اس کے بعد جب شکوار منظوری کا عمل وہ آیا تو اپوزیشن نے پہلی 2 شکوں کے اوپر جو ہے ووٹنگ میں حصہ لیا. دونوں شکوں کے اوپر حکومتی اتحاد کے پاس 225 ووٹ تھے، جبکہ اپوزیشن اراکین کے 12 ووٹ تھے. اس کے بعد اپوزیشن جو ہے وہ واک آؤٹ کر کے چلی گئی تھی اپنی وہ لابی میں. اور اس کے بعد 24 جو ترامیم ہیں، جو شکیں اس ترمیم کی 24 شکیں جو ہیں وہ بڑی آسانی سے حکومت نے وہ پاس وہ کر لی. اور اس وقت 224 وہ ریکوائرڈ ہے کہ آئینی ترمیم جو بھی ہوتی ہے وہ اس کا 2/3 جو 224 بنتا ہے اس ایوان کا وہ پورا کیا. ایک ووٹ وہ زیادہ بھی تھا. اور ٹوٹل اس کے بعد جب یہ سارا عمل وہ مکمل ہو گیا تو اب وہ ڈویژن کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. حکومت کے پاس نمبرز وہ کم تھے 2/3 اکثریت کے لیے، اور اس کے لیے جو آزاد اراکین ہیں 41، ان میں سے 6 لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ کیا ہے، جس میں ایک پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بھانجے ظہور قریشی، عثمان علی، مبارک زیب اور اورنگزیب کھچی، اور پاکستان مسلم لیگ کے جو منرف رکن ہیں چودھری الیاس. یہ 5 لوگ جو سامنے آئے ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے، جبکہ ان کی تعداد ٹوٹل 6 ہے.